على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکایک زمین میں ناحق بغاوت اور فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضر ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں بغاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے مضر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں بغاوت کہتے کہ ہیں کس کو ہیں، شریعت مطہرہ میں کیا کیا چیز بغاوت کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فساد میں حد سے تجاوز کرنے کو بغاوت کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو گیا، فساد میں حد سے تجاوز کرنے کو بغاوت کہتے ہیں۔ دوسرا، عورت کی فحاشی اور بدکاری کو بھی بغاوت کہتے ہیں۔ عورت فحاشی کرے، بدکاری کرے، اس کو بھی بغاوت کہتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ بھی فساد میں حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اس کا ہمیں ثبوت اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی سورۃ النور میں ملتا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا۔ جب تمہاری باندیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اگلا چوتھا ہے جی، تکبر کو بھی بغاوت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حد سے تجاوز ہے، اور جس چیز میں بھی حد سے تجاوز ہو اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ امام کی اطاعت سے خروج کو بھی بغاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ کہتے ہیں امام علی مقام باغی تھے اور یزید حق پر تھا، ہے نا؟ امام برحق کی اطاعت سے نکل جانا بھی بغاوت کہلاتا ہے۔ خواہشات نفس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرنا، یہ بھی بغاوت ہے۔ مسلمان جو ہے نا جی، وہ خالصتاً اللہ کا بندہ ہے اور اس کا عبد ہے، اس کا غلام ہے، اور غلاموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مرضی اسی کے مالک کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، تو جو مالک ہمیں حکم فرمائے گا مرضی وہی ہوگی، بات وہی چلے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی یہ جان کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری جان کا بھی اللہ مالک ہے، ہمارے جسم کا بھی اللہ مالک۔ یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ انڈیا کے اندر ایک بندے نے کیس کر دیا، ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ کے اوپر، کہ یہ میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ان کے ہاں پیدا بھی ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں پیدا ہونا چاہتا، انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ یہ بغاوت ہے۔ کسی کا آنا اس دنیا میں، کسی کا اس دنیا سے جانا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، یہ خالصتاً میرا اللہ کے فیصلے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، یہ بھی بغاوت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے وہ دین نہیں ہے، جو اللہ رسول کا حکم ہے دین وہی ہے۔ اب وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم کس طرح اس کو موڑ کے لے جائیں، کس طرح نہ لے جائیں۔ پھر اب ان کے اوپر آیات مقدسات، پہلی یبغون فی الارض بغیر الحق، سورہ یونس کی 23 نمبر آیہ مبارکہ، زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں باغی بھی۔ پھر انما باغیکم علی انفسکم،
اے لوگو تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضر ہے۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان کے اندر 7960 نمبر پر یہ روایت نقل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغاوت اور رشتہ توڑنے سے زیادہ کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ تعالیٰ جلد عذاب نازل فرمائے۔ 2 گناہ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دیتا ہے، آخرت میں تو جو دے گا سو دے گا۔ 2 گناہوں کی سزا انسان کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ملتی ہے۔ پہلا بغاوت کا، جب تک بندے کو سزا نہ مل جائے بندہ مرتا نہیں۔ دوسری رشتہ توڑنے کی، جتنے بھی لوگ رشتہ داروں سے دور ہوئے ہیں، جنہوں نے رشتہ داروں کو دور کیا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس عذاب کا مزہ چکھ کے مرتے ہیں۔ اللہ تہی دامن کر کے مارتا ہے۔ تو دور ہونا چاہتا تھا نا، تو ان سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا نا، ان کو پرے رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں تجھے ایسا پرے کروں گا کہ مرنے سے پہلے تو ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے تڑپے گا، میں نے یہ جو ہے نا قطع رحمی کیوں کی۔ اللہ ایک ایک لمحے کے لیے تڑپاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے باپ نے صرف پیسے کی خاطر پورے رشتہ دار برادری کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا صرف پیسے کی خاطر کہ میرا پیسہ وہ نہ مانگے مجھ سے۔ جس وقت اس کی موت آئی، وہ پانی اس کو تیزاب لگتا تھا، کھانا اس کو ریت لگتا تھا، مٹی لگتا تھا۔ کیا کھانا پینا اللہ نے چھڑوا دیا۔ اب اس پیسے سے کہو وہ پانی پلائے اور کھانا کھلوائے، اس پیسے سے کہو کہ وہ ٹیسٹ لے کے آئے پانی والا، وہ پیسے سے کہو آج وہ جو کھانا ہے وہ اس کو فائدہ مند دے، وہ بھوک سے ہی مر گیا۔ پانی پیتا تھا تو گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تیزاب پی رہا ہے، کھانا کھاتا تھا تو ایسے لگتا ہے منہ میں کسی نے ریت ڈال دی یا مٹی ڈال دی۔ اللہ نے کھانا پینا چھڑوا دیا، دنیا کے اندر دیکھ کے مرا۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ ایک اور روایت الادب المفرد کی ہے، حضرت امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہر ایک بندے کا، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، جس حد کے اندر رکھنے کے بارے میں بے شمار مقامات پر میرے رب نے ارشاد فرمایا، جس میں آج کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے خلاف اگر بغاوت کرے گا، اللہ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں، دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ اور آج دنیا دعائی چھوڑی جا رہی۔ دوسرا، تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال دیتی ہے۔ تقدیر کو اگر کوئی ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے، اس کا فیصلہ ہے نا، اسی نے بدلنا ہے۔ تو جب کسی نے وہ کہتا ہے اپیل کرنا، عدالت عالیہ میں اپیل کرنا، آپ اپیل کریں گے تو آپ کی اپیل منظور ہوگی نا جی۔ جو بندہ اپیل ہی نہیں کرے گا اس کی اپیل کیا منظور ہوگی؟ پھر نیکی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے، بغاوت کی سزا جلدی ملتی ہے۔ نیکی کا ثواب ایسے آپ نے ابھی سوچی، اللہ اس کو اجر آپ کو عطا فرما دے۔ آپ نے نیکی سوچی، اللہ نے اس کا اجر لکھوا دیا۔ عمل کیا، اس کا کئی گنا کئی درجے آگے بڑھا دی۔ بغاوت کی، اللہ فوراً سزا عطا فرمائے۔ کسی شخص کے لیے عیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے دوسرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے اپنے اندر نظر نہیں آتی۔ عیب ہمیشہ اگلوں کا نظر آتا ہے، اپنا نہیں۔
جہالت صرف دوسروں کی نظر آتی ہے، اپنی نہیں۔ بے عملی دوسروں کی نظر آتی ہے، اپنی نہیں۔ گناہ دوسروں کے نظر آتے ہیں، اپنے نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ اور وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کا حکم دے جن کو وہ خود نہیں چھوڑ سکتا، اور بے فائدہ باتوں سے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو ایذا پہنچائے۔ ہم یہاں پر بیٹھیں، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے اپنے دامن میں اللہ کا فرمان، اللہ کے حبیب کا فرمان لے کے اٹھیں گے۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی، ہمارا یہاں پر سننا بھی، ہمارا یہاں پر سنانا بھی، یہ ہمارے لیے فائدہ مند۔ دنیا میں اس کے پیسے تو نہیں ملیں گے، لیکن آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کا ہمارا اگلا کھاتا ہے۔ لیکن وہ محافل جس میں صرف ہلڑ بازی، جس میں صرف مذاق، جس میں صرف ٹھٹھے، جس میں صرف اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وبال جان بنے گی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ سازش کرو، نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو، نہ بغاوت کرو، نہ بغاوت کرنے والے کی مدد کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ عہد شکنی کرنے والے کی مدد کرو۔ المستدرک کی یہ حدیث پاک سادہ لفظوں میں نیکی کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے شیطان نہ بنو۔ فسادی بن گئے، وہ ان نے انج کر دیتا، وہ ان نے انج کر دیتا۔ مجھے نا جی میرے چچا جی نے، میری اپنی اوقات تو نہیں، میرے چچا نے مجھے موٹر سائیکل لے کے دی، 125 لے کے دیا۔ یہاں پہ نا چند لوگ باتیں کرنے لگ گئے، مولوی مسجد دا چندہ کھا گیا جی، 125 ہوں مسجد دے چندیاں نال ہون گے، ہاں جی۔ میرے الحمدللہ جتنے بھی معاملات بالکل سیدھے، جس وقت جس کا دل کرے گا وہ آ کے حساب ہم سے لے لیں، ہمارے بالکل سیدھے۔ جس نے دیا ہم سے وہ حساب لے لے، یہ میں نے دیا تھا جی، میرے سے آپ حساب مجھے دے دیں۔ حضرت اگر نیکی کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے نا تو برائی کا حصہ نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی برائی تمہیں لے ڈوبے، کسی کی برائی آپ کو لے ڈوبے، شروع اس نے کی پھنس آپ گئے۔ ایسا نہیں کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وعدہ پورا کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو اس کی سازش میں حصہ نہ لو، بغاوت نہ کرو، بغاوت کرنے والوں کی مدد نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، عہد شکنی کرنے والوں کی مدد نہ کرو۔ یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ سیدھی بات ہے حضرت، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کو بھی مد نظر رکھا ہوا تھا۔ آقا جی کی نگاہ نبوت آج کا زمانہ بھی دیکھ رہی تھی کہ لوگ صرف جو ہے نا جی دوستی یاری کے بہاؤ کے اندر آ کے اپنا آپ بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ برائی ہو رہی ہے نا جی تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تماشبین بن جائیں گے، لیکن برائی کو روکیں گے نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں اپنے پاک کلام کی احکامات کے اوپر اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔